بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام دوست، احباب، بہنیں اور بھائی، اسلام کے فہم کے حوالے سے جو نکات ہم نے دو پہلے پڑھے، آج اس کا تیسرا نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے۔ ان کا علم اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو منفرد قسم کے ہیں، ان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، اور وہ نیک بھی ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اور ہر حوالے سے وہ ایک کامل انسان اور مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان سچا، ان کی عبادتیں بے لوث ہوتی ہیں، اور ان کی تمام جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے محدود ہوتی ہیں، وقف ہوتی ہیں، تو ان کے سینے اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے، اور ان کی شخصیت کے اندر بے پناہ مٹھاس آ جاتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کے باوجود ان لوگوں کی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان کی انہی باتوں کو ماننا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوں۔ اگر ان کی کوئی باتیں قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہیں تو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی گفتگو کر رہا ہے، جب بھی کوئی بات کر رہا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی نیک اور پرہیزگار ہے، چاہے وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے جو معاملہ کرنا ہے وہ یہ کہ اس کی کوئی ایسی بات ہم نے نہیں ماننی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اور وہ اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم خود قرآن فہمی حاصل کریں گے، سنت کو پڑھیں گے۔ آپ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ ایک نبینہ شخص ہو اور وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ آپ مجھے روڈ کراس کرا دیں یا فلاں جگہ پہ چھوڑ دیں۔ وہ نبینہ ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ اس کو جدھر بھی لے جائیں گے وہ وقتی طور پر آپ کے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ منزل پر پہنچے گا تو اس کو پتہ چلے گا یہ تو وہ منزل ہی نہیں ہے جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا، مجھے تو دھوکہ دیا گیا۔ تو جب آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر، کیونکہ آپ کی مثال نبینے والی ہے، وہ کسی بھی جگہ لے جا سکتا ہے اور آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تحریکیں بنائیں، جماعتیں بنائیں، عوام کو گمراہ کیا، اپنے پیچھے لگایا، جذباتی نعروں سے، جذباتی تقریروں سے لوگوں نے اپنے خاندان لٹوا دیے، اب گھر برباد کروا دیے، اور یہی سمجھتے رہے کہ وہ کامیابی کی طرف ہیں، لیکن وہ کامیابی کی طرف وہ جانے کی بجائے ناکامی کی طرف گئے۔ اپنی آنکھیں، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں۔ کوئی شخص بھی بشمول میں آپ کو کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا جائزہ ضرور لیں کہ واقعی یہ بات صحیح بھی ہے یا صرف یہ بھی ایک جذباتی گفتگو ہے جس طرح باقی گفتگو ہیں، تو اس طریقے سے ہم راہ راست پر رہ سکتے ہیں۔ دوسری اس سے اگلی یعنی بات جو کہ چوتھی بنے گی کہ ہماری تحریک میں رہتے ہوئے گنڈے تعویذ استعمال کرنا، منتر کرنا، گلے میں کوڑی ڈالنا، ریت پر لکیریں کھینچ کر یا ستارے دیکھ کر یا ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا چہرہ پڑھ کر آئندہ کے احوال معلوم کرنا، غیب دانی کا دعویٰ کرنا، غرض اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب بدی اور منکرات ہیں جن کے خلاف اعلان جنگ کرنا فرض ہے۔ البتہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی ایسا تعویذ جو سنت سے ثابت ہو تو اس کی اور بات ہے، وہ اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی چیز سنت سے ثابت ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اور سنت ایک اصول تو دیتی ہے لیکن وضاحت نہیں دیتی۔
مثلاً آج کے دور میں آپ نے موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے، آج کے دور میں آپ نے بچوں کو تعلیمی اداروں میں کیسے پڑھانا ہے، آج کے دور میں آپ نے بچوں کو کون سا ہنر سکھانا ہے، سکھانا بھی ہے کہ نہیں سکھانا ہے، کس کے حوالے کرنا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہر دور کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس میں جو تحریک کا امیر ہوگا، سربراہ ہوگا، اس کی رائے آپ اسی صورت میں مانیں گے کہ اگر وہ قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے۔ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر اگر وہ رائے آپ کو دے رہا ہے تو آپ نے پھر اس کی رائے ماننی ہے۔ اگر اس کی رائے قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ اس کی رائے قطعاً نہیں مانیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں پہلے ایک تحریک میں تھا، اور اس تحریک کے جو صوبے کے امیر ہیں وہ میں نے دیکھا کہ ایک دربار کے اوپر وہ یعنی علماء اور مشائخ کونسل کے سربراہ بنے، اور پھر ایک دربار پہ گئے اور اس کے اوپر کپڑا چڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے نفرت ہو گئی اس تحریک سے، کہ میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ اسلام میں تو قبریں پکی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آپ اتنے قیمتی کپڑے کپڑوں کے اوپر چڑھا رہے ہیں۔ وہ کپڑے پہننا تو غریب لوگوں کا حق ہے، ان کو آپ دیں اور وہ پہنیں، جبکہ آپ بھی اسی جہالت کی طرف جا رہے ہیں جس جہالت کی طرف باقی دنیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لعنت ہے ایسے ووٹوں پہ اور ایسی سپورٹ پہ کہ جس میں آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیں۔ تو ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی ہمارے لیے قابل قبول نہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی میں ہماری زندگی ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ آپ نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے، اس پہ ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، نہ ہم اس پہ وضاحت کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے فرما دیا وہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی بھی بزرگ، کسی بھی بڑی ہستی، کسی بھی مقدس انسان کی بات کو اگر ہم قرآن اور سنت کے خلاف پائیں گے تو ہم رد کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے عین مطابق پائیں گے تو ہم اس کی بات مانیں گے، ورنہ ہم اس کی بات قطعاً نہیں مانیں گے، کیونکہ انسان کو انسان کی غلامی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا ہے، اور ایک انسان اب صرف اللہ کا غلام ہے۔ اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی انسان کو اپنا غلام بھی نہیں بنایا، تو چاہے جائے کہ وہ کسی اور کا غلام بنے۔ تو اس حوالے سے یہ چند نکات جو ہم نے 6 تک پڑھ لیے ہیں، میرے تمام اپنے پارٹی ورکر سے گزارش ہے کہ ان کے اوپر عمل کریں۔ آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے تو آپ پارٹی چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جو بھی جس پارٹی میں بھی جائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ نے میری تحریک میں رہنا ہے تو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر چلیں گے تو ہی کامیابی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔